ٹھیک ہے. تو اب ہم لاسٹ کوئی 10 منٹس میں 15 منٹ سے کرتے ہیں. الوغ بیگ. اب دنیا میں اس وقت کئی جیسے ہم کہتے ہیں مدرسے تھے, جیسے ہاؤس آف وزڈم کی ہم نے بات کی, اسی طرح المستنصریہ ایک مدرسہ تھا, اسی طرح مختلف جگہ پہ ایسٹرونومی کی, فلکیات کو دیکھنے والی, کیونکہ فلکیات اگر نہ پتہ ہو تو آپ کو موسموں کا, سالوں کا, کب چاند نکلے گا اور کب فلاں نکلے گا اور کب موسم تبدیل ہوں گے, اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا نا, آپ کو راستے نہیں پتہ چلتے. تو الوغ بیگ نے ایک بہت بڑی بنائی ہوئی تھی آبزرویٹری. آبزرویٹری ہوتی ہے جہاں سے بیٹھ کے آپ رات کو سارے ستاروں کے راستے میپ کرتے ہیں اور ان کو لکھتے ہیں, ان کو کرتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ اگلا کومیٹ اب آنا ہے, کب چاند گرہن لگے گا, کب سورج گرہن نکلے گا, کب مریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, کب فلانے کو دیکھ سکتے تھے. تو اس کے ساتھ جو ایک میتھس میں بہت بڑا بندہ جن کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا, ان کا نام تھا الکاشی, جو ڈھیر ساری آپ فریکشنز پڑھتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں فریکشن بڑی امپورٹنٹ ہے, نسبت تناسب ساری اسی سے نکلتی ہے, جائیداد وراثت کے علم سارے اس سے نکلتے ہیں, تو وہ بہت بڑا بندہ تھا الکاشی. اب ہم ایکویشنز پڑھتے ہیں تو ایکویشن میں ریز ٹو پاور 2 کوڈریٹک ایکویشن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کیوبک ایکویشن. یہ کیوبک ایکویشن اس زمانے میں الکاشی سالو کر لیتے تھے. پائی ہم جو کہتے ہیں, پائی کی ویلیو بچوں کو ہم 22/7 سکھاتے ہیں, جو کہ تیسری چوتھی کے بچے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اگر چھٹی میں آگے جاتے تو غلط ہے. تو پائی کی جو ایگزیکٹ ویلیو نکالنے کی سب سے بہترین کوشش انسانیت میں الکاشی نے کی تھی, اور وہ 6-7 ڈیسیمل تک ٹھیک تھی. تو اس کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں, ابن شاطر نے بہت زبردست کام کیا, کہ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے کا دن ہے, تو یہ پرانے زمانے میں گھنٹے دن کے نا گھٹائے بدھائے جاتے تھے, کہ ٹھیک ہے آج کل 20 گھنٹے کا دن ہے, تو ہوں دن جی لمبے ہو گئے, ہوں کر لو 18 گھنٹے. تو اس نے کہا کہ آخر اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے, مطلب رات اور دن ملا کے تو سیم بنتا ہے. تو یہ دنیا میں یہ چھوٹا آئیڈیا نہیں تھا, یہ سب سے پہلے یہ آئیڈیا جس بندے نے انٹروڈیوس کروایا وہ تھا ابن شاطر. ابن الشاطر بھی لکھتے ہیں ابن شاطر. ابن شاطر کے استاد تھے محی الدین اردی شام. تو اردی کے فارمولا اور اردی لیماز اب بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں, ڈسکس کیے جاتے ہیں. میتھ کیونکہ کوئی بھی سبجیکٹ اپنی ہسٹری سے ڈسکنیکٹ کر کے نہیں پڑھایا جاتا. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے نا, اچھا جو ہم آج ایکویشنز پڑھتے ہیں وہ ایسے ایسے ہو کے آئی تھی, اچھا جو آج جیومیٹری پڑھتے ہیں وہ یوکلید سے ابو کمال سے ابو کامل سے فلانا اور ادھر سے ہو کے آئی, سمجھ گئے. تو المراکشی نے وہ یوکلید کو ٹرانسلیٹ کیا, جو موسیٰ خارزمی نے الجبرا لکھا تھا, فائنلی اس الجبرے کو ABC جو ہے وہ کسی اور بندے نے دی, مثال کے طور پہ القلاصد دے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یکدم وہ سمپل تھا, یعنی ہم موسیٰ خارزمی کی کتاب پڑھیں تو الجبرا والا آج کا PhD اس کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ کتاب الجبرا ایکویشنز میں نہیں ہے. تو یہ بات ہوگی ابن شاطر کی, انہوں نے یہ نکالا. اب یہ 37. عمر خیام کا آپ نام سنا ہوگا, کیونکہ بعض لوگ تو اتنے بڑے ہیں کہ وہ شاعری کرنے بیٹھے تو ان کی جیسی شاعری کوئی نہیں کرتا, ادب لکھنے بیٹھے ان کی جیسا ادب کوئی نہیں لکھتا. تو ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز اے بگ ٹائم میتھمیٹیشین. ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس ٹرائینگل کا نام, جو میں نے آپ کو بھی لکھوائی تھی, کہ جب آپ کیلنڈر کر لیں گے اور وہ کر لیں گے تو میں آپ کو خیام ٹرائینگل پڑھاؤں گا, وہ جو کہ آپ نے واپس کبھی بتایا ہی نہیں مجھے, جب بتائیں گے تو میں کرواؤں گا. تو اس کو ہماری کتابوں میں پاسکل ٹرائینگل کے, پاسکل ادھر آیا ہے 1700. تو ان سے 300 سال پہلے جو کام لوگ کر کے کلوز کر کے گئے اور ان کو پڑھ کے کیا ہے, تو یہ انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی ہے, ذہنی بددیانتی, جو بھی آپ اس کو کہیں, یہ عقلی بددیانتی. تو یہ آپ نے پڑھے ہوں گے A+B⁻n, یعنی بائنومیل تھیورم, عمر خیام کا ہے. کسی کا nth روٹ نکالنا, عمر خیام یہ کر کے گیا ہوا, ٹھیک ہے. زمین روٹیٹ کیسے کرتی ہے, عمر خیام نے اس کا آنسر دے کے گیا. تو عمر خیام تو خیر اب بھی بڑا ہی بندہ سمجھا جاتا ہے, اور اس وقت بڑا ہی تھا, لیکن ہماری کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے, ہماری میتھ کی کتاب میں تو بالکل ہی نہیں. تو یہ بات ہوگی. تو آگے میرے خیال میں آلموسٹ وی آر ڈن. یہ ابن سینا, اب ابن سینا تو ہیوج بگ آدمی ہے نا, جن کی کتابیں 600 سال دنیا میں اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی میڈیسن کی. میڈیسن پہ ہم علیحدہ ایسی بات کریں گے کہ ابن سینا نے کس سے سیکھا, اس نے کس سے سیکھا, اس نے کس سے, کیونکہ سب سے بڑا بندہ جو پیچھے گزرے تھے وہ تو تھے ہپارکس اور گیلن, جالینوس. پھر ہپارکس سے اور جالینوس سے آج کل بھی جو ہپوکریٹیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے, پوری دنیا کے ڈاکٹر جب ڈگری لیتے ہیں تو وہ یونانی تھے. اس کے بعد بہت بڑے حکیم جالینوس تھے. پھر ان سے یکدم تو
حکیم اجمل یا یکدم تو حکیم نہیں نا وہ آگے، تو وہ کیسے علم پھیلا، لیکن اس میں پھر یہ سب سے بڑے جو ٹاور تھا وہ ابن سینا تھا. ابن سینا کی کتابیں 500 سال دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ایک ہی کتاب، تو یہ تو اتنے بڑے بندے تھے. لیکن اب سوچیں انہوں نے مجھے یاد ہے کہ نہرو نے اپنی بیٹی کے نام جو خط لکھے ہیں وہ ایجوکیشن میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ بیٹی آپ کو پتہ ہے ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ وہ خط کے ذریعے ان کو پڑھا رہے تھے، کیونکہ وہ مصروف تھے انڈیا کی سیاست میں اور بیٹی بڑی ہو رہی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تو چاہتے تھے کہ بیٹی اتنی بڑی ہو. اندرا بعد میں آپ سمجھتے صحیح ٹرو آئرن لیڈی تھی، مطلب اس کے ساتھ بات کرنا سب کا کام تھوڑی تھا. پاکستان کو توڑنے میں اور سارا کچھ میں مطلب کام کر کے دکھایا ہے انہوں نے جو اپنی قوم کے لیے کرنا چاہ رہی تھی. تو بگ ٹائمر، بگ برینز، تو وہ ریز نہرو نے ایسے کی ہوئی. تو انہوں نے اس خط میں لکھا کہ دیکھو بچے، اگر آپ ستارے کی طرف دیکھیں اور وہ ٹمٹمائے تو اس کو سیارہ سمجھنا، ستارہ نہ ستارہ. اگر وہ ٹوئنکل کرے تو وہ ستارہ ہے، اگر وہ ٹوئنکل نہ کرے تو وہ سیارہ ہے، وہ کسی ستارے کے ارد گرد گھومتا ہے، خود اتنا بڑا نہیں ہے. اب یہ بڑی گہری بات ہے کہ وہ ٹوئنکل کرنے والے سٹارز ہیں. ہم نے پڑھا بھی وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، تو وہ کیوں ہے ایسا یہ پھر کبھی ہم اس میں کریں گے. تو یہ سوال آپ لکھ سکتے ہیں اپنے کہ سٹار ٹوئنکل کیوں کرتے ہیں، پلانٹس ٹوئنکل کیوں نہیں کرتے. تو یہ بات، یہ ٹوئنکل والی کہاں پہ ہم بات کر رہے تھے، ہاں یہ ابن سینا کر کے گئے تھے. ٹھیک، اس کے بعد پھر یہ ستاروں کے کوآرڈینیٹس، ایک تو نا زمین کے ایکس وائی زیڈ کے لینگیٹیوڈ لاٹیٹیوڈ، تو ایسٹرانومی میں یہ کوآرڈینیٹس ابن سینا نے بنائے. پھر ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے جو لوگ جمع تفریق کرتے ہیں، کاسٹنگ آؤٹ نائنز. کاسٹنگ آؤٹ نائن ایک ہے کہ جمع، میں نے جو جمع یا تفریق یا ضرب یا تقسیم کی ہے اس کا جواب کا پتہ کیسے چلے کہ وہ ٹھیک ہے. میں ایک ہے میں دوبارہ سوال کروں، ایک ہے کہ مجھے کوئی ایسا، تو اس میں ایک طریقہ جو ہے جو کمپیوٹر میں بھی ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے کاسٹنگ آؤٹ نائنز والا. یہ طریقہ ابن سینا نے. تو اب ہم ویسے بات کرتے ہیں جو بندے ادھر لے کے گئے ان میں لینارڈو آف پیزا اور ایڈیلاڈ آف بات کا بڑا نام ہے. لینارڈو کا میں اسٹوری آپ کو سنا دیں تو اسی کا نام ہے فیبوناچی. یہ پیزا اٹلی کا شہر ہے، پیزا اٹلی کا شہر. جب آج کل یورپ میں جائیں تو یورپ کی سب سے بڑی جو بندرگاہ ہے اس کا نام ہے روٹرڈیم. یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ روٹرڈیم ہے. اسی طرح اس زمانے میں یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ پیزا تھی. تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ وہاں پہ بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے وہ چاہتے تھے کہ بیٹا تجارت کرے، تجارت کے لیے میتھ آنی چاہیے، ضرب تقسیم جمع تفریق فیصد یہ ساری آنی چاہیے نا چیزیں. اور وہاں پہ لکڑیاں خریدتے ہیں تو لکڑی کی پیمائش کرنی پڑے گی. تو انہوں نے اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جرمنی میں اس وقت یعنی کہ یونیورسٹی بن چکی تھی 1200 میں 1300 میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو جمع تفریق سیکھنی ہے پھر تو جرمنی بہت اچھا ہے، لیکن اگر ضرب تقسیم نسبت تناسب اور بہت پیچیدہ چیزیں سیکھنی ہے تو بچے کو انڈیا بھیجو. پھر یہ ایز اے بچہ، ایز اے ینگ مین، لینارڈو پیزا کا یہ انڈیا آیا. پھر عرب ممالک میں سے گزر کے وہاں سے میتھ سیکھ کے جو یورپ میں جو بندہ لے کے گیا ہے اس میں یہ ایک مولوی صاحب ہیں ایڈیلاڈ اور ایک ہے لینارڈو آف پیزا جس کا نام ہے فیبوناچی. فیبوناچی کے بارے میں آپ 11ویں بارے میں کافی چیزیں پڑھیں گے، اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بات ہوگی کہ یہاں تک پہنچتے ہوئے یہ اور بھی ایک دو لوگ میں نے لکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ یہ قاضی زادہ. تو زادہ کا نام اتنا زیادہ بار بار وہ ہسٹری کے لٹریچر میں آتا ہے الرومی کہ یہ سائن کاز تھیٹے جو ہم کرتے ہیں ٹریگنومیٹری میں یہ سارے. اور انہوں نے ٹالمی جو بطلیموس تھا جس نے سیاروں کی پوری حرکتیں لکھی تھیں، اس کتاب کو پھر بعد میں کسی نے صحیح ریوائز کیا نا، یا اتنا پورا ایک ٹریٹائز اس پہ لکھا، تو وہ قاضی زادہ نے لکھا الگمسٹ کو صحیح طریقے سے بعد میں. تو اب ہم آج کے دور میں ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے. قاہد عرف ہے، از اے بگ نیم. اب زیادہ تر پچھلے 20-25-40 یہ سال میں 100 سال میں میتھ کے سب سے بڑے بندے یا ٹرکی کے ہیں یا ایران کے، تو آپ کو وہ نظر آئیں گے. کریم کریموف، یہ جتنا بھی ان کا سسٹم ہے ٹیکنالوجی میں راکٹس کا اور ان کی میتھ ہے، رشیا میں جو ہوئی، رشیا ٹوٹنے سے پہلے آذربائیجان کو مسلم تھے کریم کریموف. اسی طرح لطفی زادے، یہ ہم آج کل پڑھتے ہیں اس کمپیوٹر سائنسز میں فزی لاجک. تو ساری اے آئی کے پیچھے اور دوسرا پروبیبلٹیز کے پیچھے فزی لاجکس ہے. تو یہ لطفی زادے یہ مسلم سائنٹسٹ ہیں.
فضل الرحمان خان دنیا میں جتنی بھی بڑی بلڈنگز ہیں 100 منزلہ 100 150 منزلہ فلانے منزلہ اس کا صحرا ایک ہی بندے کو جاتا ہے، فضل الرحمان خان آف بنگلہ دیش. تو ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے، یعنی مطلب اس کو زاہا حدید، ہم نے تو نام نہیں سنا، وہ خاتون تھی، لیکن امریکہ کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے ٹاپ کی، چاہے ہارورڈ ہے، اسٹینفورڈ ہے، ییل ہے، پرنسٹن ہے، ان میں اس نے نہ پڑھایا ہو. اس کو کہتے تھے کوئین آف دا کروس. تو آرکیٹیکچر میں پچھلے 100 سال میں اس سے بڑا بندہ تو معلوم نہیں کسی کو. اس سے مریم مرزا خانی، میتھ میں کسی ایک بندی نے نوبیل پرائز خواتین میں سے آج تک ایک ہی مسلم خواتین نے، مریم مرزا خانی نے لیا ہے، اور وہ بہت جلدی فوت ہو گئی تھی، 30-35 سال کی فوت ہو گئی تھی. آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، فوت ہو گئی کینسر سے. تو ہمیں ان کا نام بھی نہیں آتا. تو اسی طرح یہ ناصر گبیلی، جتنی بھی یہ آپ کی گیمیفیکیشنز ہیں اور گیمز ہیں اور فلانا، اس میں یہ ایرانی ہیں. اسی طرح یہ الگمال، یہ ہم یہ کہتے ہیں یہ کمپیوٹر میں سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ SSL لیئر پہ لگاؤ، یہ طاہر الگمال ہیں. اسی طرح یہ کامرون وفا، یہ بھی اگین ایرانین میتھمیٹیشینز ہیں، بگ ٹائمر ہیں اس طرح کے. جیسے میں نے ویسے مجھے اظہار کیا کہ یہ عمر یاغی یا احمد زویل، یہ کیمسٹری میں جابر بن حیام کے لیول کے لوگ ہیں. مطلب کیمسٹری میں اتنے بڑے لوگ جنہوں نے کیمسٹری کی مادے کو انرجی میں ٹرانسمٹ کرتے ہوئے 1 سیکنڈ کے اربویں حصے میں کیا ہوتا ہے وہ نکالا، وہ احمد زویل ہیں. احمد زویل بھی فوت ہو گئے، لیکن یہاں پہ تو خبر نہیں پہنچتی کوئی اتنے بڑے بندے کو فوت ہونے کی. اتنے بڑے بندے ہیں کہ مشرق اور مغرب دونوں ان پہ فخر کرتے ہیں. مشرق کہتا ہے کہ یہ پیدا ہمارے ہاں ہوئے تھے، مغرب کہتا ہے کہ نہیں ٹرین ہم نے کیا تھا. تو یہ اپنے اپنے فیلڈ میں دے آر آئنسٹائنس. تو یہ ہے کائنڈ آف دا پیپل ہو براٹ، جنہوں نے انڈیا، مصر اور یونان کے سارے میتھ کو سیکھا، اس کو آگے پہنچایا اور پھر پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس سے ٹیکنالوجی اور وہ چیز پری. اور وہاں سے جب مسلمانوں نے یہاں پہ آ کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ 1250 میں آ کے پھر پڑھنا ختم کر دیے، تو یہ ساری چیز پھر یورپ کے پاس چلی گئی. یورپ کی یونیورسٹیوں نے یہاں سے ٹیک اوور کیا ہے، جہاں پیڑے آپ نے بنا کے رکھے. منشد اللہ